مولا حسین کو میرے رب اور اس کے رسول نے وہ طاقت دی ہے کہ یزیدی فوج کا ہر ایک جوان شرمندہ ہے، یزیدی فوج کا ہر ایک جوان شرمندہ ہے، وہ ہم نے تو کاٹ دیا، حسین پھر بھی زندہ ہے۔ جو نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سنائے اسے حسین علی وقار کہتے ہیں، اور جو قرآن کو اکٹھا کرے اسے عثمان ذوالنورین کہتے ہیں۔ دونوں کی شان لائکی جو درس شہ بطحہ نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی پرفضاؤں میں، جس ضرب سے دل دل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ آج وقت ہے اٹھو حضور کے غلاموں اور اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا کرو، تلاوت قرآن ادا کرو۔ جب روح ہمارے بابا جی کہتے ہیں نا امیر المجاہدین، آئے ہے کہتے ہیں جینے کا بھی مزہ آئے مرنے کا بھی مزہ آئے، تو آیا نہ کیوں درد ہے بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں وچ رنگیں دے محمد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اللہ کریم میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ لائکی ہے کہ جس سے اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم کے ساتھ نواز رہا ہے۔ تو بہرحال گرامی القدر سامعین و حاضرین و ناظرین، آج کا میرا عنوان گفتگو ہے کہ شریعت کی روشنی میں نماز کے پڑھنے کے سوال اور ان کے عملی جواب، یعنی مفہوم یہ ہے کہ جن شخصیات نے اس دنیا پر دین کو اجاگر کیا، دین کا علم بلند کیا، اور پھر جو لوگ دین سے ریلیٹڈ رہے، جڑے رہے، ان کا دنیا عالم کے سامنے کردار وہ کیا ہے۔ تو پہلے جو میں نے آیات بینات آپ کے سامنے بیان کی ہیں پہلے اس بارے میں، اس کی آپ تشریح وغیرہ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ اس حال میں کہ تم جانتے ہو حق حق ہے اور باطل باطل ہے۔ یہ آیت دراصل اللہ کریم نے یہودیوں کے رد میں نازل فرمائی، کیونکہ یہودی جو تھے تورات پڑھتے تھے، اور تورات کے اندر جو میرے اور آپ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات آتی اس کو مٹا دیتے اور اپنی مرضی سے اس میں جو بات لکھنا ہو لکھ لیتے تھے۔ یعنی حضور کی ذات خود ایک حق ہے، اور حضور کے نام کو جو ان کی کتاب کے اندر حضور کی شان لکھی ہوتی اس کو مٹا دیتے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ تم حق کو۔ کتنا چھپاؤ گے، کتنا مٹاؤ گے؟ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ روز اول سے لے کر اس وقت تک امت مسلمہ کو اگر کسی چیز نے نقصان دیا ہے تو وہ کفار، منافقین، یہود و نصارہ اور موجودہ منافقین اور قادیانی حضرات ہیں۔ انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے اندر رنجشیں اور پھوٹ پڑنے کے راستے کو منظر عام پہ لایا، اور جس وجہ سے مسلمان آج جدائی کا یہ صدمہ برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے تورات نازل کی، زبور نازل کی، انجیل نازل کی۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، لیکن ان کتابوں کو نازل کرنے کے بعد اللہ نے یہ اعلان نہیں کیا کہ یہ کتابیں میری ہیں اور ان کی حفاظت میں کر رہا ہوں۔
لیکن جب قرآن کو اللہ کریم نے نازل فرمایا اور پھر حکم دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یاد رکھو قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم آپ ہیں۔ تو اس لیے آج تک قرآن میں رد و بدل نہ ہوا ہے اور نہ ہی صبح قیامت تک ایمان والوں کے عقیدے کے مطابق نہ رد و بدل ہو سکتا ہے۔ تو رات میں انہوں نے رد و بدل کیا، کیوں؟ اس کی اللہ نے ذمہ داری قبول نہیں کی کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اللہ ایک نعمت دیتا ہے، پھر ہر ایک بندے کی اپنے بس کی بات ہے اس نعمت کی قدر کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ نے نعمت بھی دی، رحمت بھی دی، قرآن بھی دیا، صاحب قرآن بھی دیا، اور دونوں دے کر فرما دیا۔ قرآن دیا تو فرمایا دیا بھی میں نے، حفاظت بھی میں کر رہا ہوں، اور نبی بھی ایسا دیا کہ جو رحمت للعالمین بنا کر میں نے بھیجا ہے۔ یعنی امت کی دونوں طرف سے اللہ کریم نے ایک محبت بیان فرمائی۔ تو مانا یوں ہوا، نبی ملا تو بے مثل و بے مثال، قرآن ملا تو بے مثل و بے مثال، صاحب قرآن ملا تو بے مثل و بے مثال، اور امت میں اگر نبی مکرم کا تاجدار صداقت ابوبکر صدیق ملا تو بے مثل بے مثال، فاروق اعظم ملا تو بے مثل و بے مثال، عثمان ذو النورین ملا تو بے مثل و بے مثال، حیدر کرار ملا تو بے مثل و بے مثال، حسنین کریمین ملے تو بے مثل و بے مثال، اور عبداللہ بن مسعود جیسا عظیم ولی کامل اور فقیہ شخص ملا تو بے مثل و بے مثال۔ یہ اللہ کا کرم ہے، حضور کی نگاہ نبوت کا فیضان ہے۔ تو آگے اللہ پاک نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز پڑھا کرو، اے ایمان والو نماز پڑھا کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ فقہاء لکھتے ہیں مفسرین کیسے نماز قائم کرو؟ فرمایا جیسے میرے رسول نے پڑھی ہے ایسے پڑھ کے امت کو بتاؤ کہ میرے نبی کی ایسی نماز تھی اور ہم ایسے ادا کر رہے ہیں۔ نماز پڑھو تو نماز چھوٹنے نہ پائے، ایسی قائم کرو تم۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اگر صاحب نصاب ہو تم تو زکوٰۃ دو۔ اب مسئلہ آپ کے سامنے ہے کہ زکوٰۃ وہ آپ کا مال جس پر 1 سال گزر جائے، اس کے مال کے گزرنے پر آپ کو زکوٰۃ دینا یہ واجب ہے۔ صدقہ جس وقت آپ دیں آپ کی مرضی، زکوٰۃ کے مال پر سال گزرنا شرط ہے۔ تو اب زکوٰۃ ادا کرنا واجب کس وقت ہوگی؟ جب آپ کے پاس 7.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونے کی بنسبت مال موجود ہے، اس پر 1 سال گزر گیا، پھر آپ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر اتنی مقدار نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی اس کی مقدار، اگر آپ کے پاس مال موجود ہے، اس پر سال گزر گیا تو زکوٰۃ آپ پر واجب ہے، آپ ادا کرنے کے حقدار ہیں۔ اگر نہیں ادا کریں گے تو جرمدار آپ خود ہیں۔ تو فرمایا وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ حضور نے فرمایا جو لوگ زکوٰۃ اپنے مال کی نہیں دیتے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایک اقرا گنجے سام کو حکم دے گا، اس کے گلے میں لپٹا جائے گا اور اسے بار بار ڈنگ مارے گا۔ وہ کہے گا مالک یہ عذاب کیسا ہے؟ وہ عرض کرے گا سانپ اس شخص سے جس کے گلے میں ہوگا، کہے گا میں کوئی اور چیز نہیں، تیرا وہ مال ہوں جسے سنبھال کے رکھتا تھا اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ تو اس وقت وہ سانپ خود بولے گا کہ تم اس چیز کا اقرار کرتے تھے زکوٰۃ پر حق ہے لیکن ادا نہیں کرتے تھے، اس لیے میں دیکھوں نہ دیکھوں، آپ جانے نہ جانے، جس کا رزق آپ میں اور کھا رہے ہیں وہ تو دلوں کی باتیں بھی جاننے والا ہے۔ اِنَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتیں بھی جاننے والا ہے۔ جزاک اللہ شہر بھائی، اللہ برکت عطا فرمائے۔ توجہ چاہوں گا، تو فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب ذرا ذہن حاضر رکھیں، بندہ نماز کہاں سے شروع کرتا ہے؟ تکبیر تحریمہ سے۔ تکبیر تحریمہ کے یہ مطلب ہے کہ جب میں نے کہہ دیا اللہ اکبر
تو مجھ پر ہر دنیا کی چیز اللہ نے حرام کر دی، یعنی مالک میری ہر طرح کی کوشش کاوش تیرے ذمہ ہے، میری توجہ تیری طرف ہے۔ اس لیے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، سب کچھ حرام۔ یہاں سے نماز شروع ہوتی ہے، پھر ثنا ہوتی ہے، قیام ہے، قرات سورہ فاتحہ ہے، قرات ہے، پھر جا کر رکوع ہے۔ اللہ فرماتا ہے رکوع کرو، ساتھ رکوع کرنے والوں کے ساتھ مالک کہہ دیتا نا قیام کرو، قیام کرنے والوں کے ساتھ، تکبیر تحریمہ کہو، تکبیر تحریمہ کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ رکوع کرنے والے کا لفظ کیوں بیان فرمایا؟ مفسرین بڑا عمدہ جملہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کی امت پر کرم کیا ہے۔ کس چیز کا؟ فرمایا پہلے جتنے نبی آئے، ان کی جتنی امتیں آئیں، ان پر نماز فرض تھی، لیکن کسی نبی کی امت کو اللہ نے نماز میں رکوع نہیں دیا۔ یہ صرف محمد عربی کی امت کو نماز میں رکوع عطا فرمایا ہے۔ اور حضور کا فرمان بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ کیا ہے؟ فرمایا تم رکوع کرو گے، یہودی دیکھ کر جلیں گے کہ ان کی نماز میں ایک نیا کام شروع ہو گیا ہے۔ فرمایا رکوع کرنا میں نے اپنے نبی کی امت پر فرض قرار دیا ہے، رکوع تم کرو گے، یہودی دیکھ کر جلیں گے کہ ہماری نمازوں میں ایسا سلسلہ نہیں ہے، یہ کیوں ہے؟ تو آواز آئے گی یہ امت بھی بڑی عجیب ہے، اس امت کا رکھوالا بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو فرمایا رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ تو ثابت کیا ہوا؟ اس لیے حکم دیا رکوع کرنے کا، خاص رکوع کا نام اس لیے کیونکہ پہلی کسی امت کو یہ رکوع نماز میں نہیں دیا گیا، یہ صرف ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی امت کو رکوع عطا فرمایا گیا۔ تو پتہ چلا اللہ نے سارے نبیوں کی بنسبت اپنے محبوب کو شان بھی بڑی عجیب انداز میں عطا فرمائی ہے، اور اس کی امت کو انداز بھی بڑا عجیب عطا فرمایا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ پھر حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد خلیفہ بلا فاصل، تاجدار صداقت، یادگار زمانہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سسر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پاک بڑی عجیب انداز میں بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے۔ پھر اس کے بعد لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے نبی کا دوسرا یار اور دوسرا سسر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی حیات کامل ترین نمونہ ہے ہمارے لیے۔ اور پھر اس کے بعد خلیفہ برحق، خلیفہ ثالث اور دماد مصطفیٰ، دماد پیمبر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک، جنہیں جامع القرآن کہا جاتا ہے، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور اس کے بعد لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، تاجدار شجاعت حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات پاک بابرکات ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ اور ان ذاتوں کے پیچھے ہم نے چل کر اپنی نماز بھی درست کرنی ہے، اپنا روزہ بھی درست کرنا ہے، زکوٰۃ کے مسائل بھی سمجھنے ہیں، جہاد کا علم بلند بھی کرنا ہے، ختم نبوت پہ پہرا بھی دینا ہے، ناموس رسالت پہ پہرا بھی دینا ہے۔ کیوں؟ ختم رسول، ختم نبوت، تاجدار صداقت صدیق اکبر نے ہمیں مسئلہ سمجھایا، تاجدار ناموس رسالت کا مسئلہ فاروق اعظم نے سمجھایا، ختم نبوت کا مسئلہ عثمان ذو النورین نے سمجھایا، ختم نبوت کا مسئلہ حیدر کرار نے سمجھایا، اور ختم نبوت کا مسئلہ ہمیں مولا کائنات کے بچوں نے سکھایا ہے۔ تو ان کے پیچھے ہم چلیں گے تب ہماری نجات ہوگی۔ سوال ہے کہ بھائی ان کے پیچھے آخر کیوں چلنا ہے؟ اور بھی شخصیات ہیں، جمیع صحابہ ہیں، ان کے پیچھے چلو، لیکن رسول اللہ کا فرمان ہے، کیا تو سبحان اللہ، پاک پیغمبر تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، او میرے غلاموں تم پر مجھ محمد کی سنت لازم ہے
اور میرے 4 یاروں کی سنت لازم ہے جسے خلفائے راشدین المہدیین کہا جاتا ہے۔ جب ہم نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھا، میرے نبی مکرم کی زبان بولی، فرمایا تم پر میری سنت لازم ہے، تم پر میرے ابو بکر کی سنت لازم ہے، تم پر عمر پاک کی سنت لازم ہے، عثمان ذو النورین کی سنت لازم ہے، حیدر کرار کی سنت لازم ہے۔ تو پتہ چلا اس حدیث پاک سے کہ میرے رب کے رسول نے دنیا میں یہ فائنل کر دیا، اٹل فیصلہ دے دیا، فرمایا میرے بعد جو ابو بکر کرتا ہوا نظر آئے تم نے اسے ایکسپٹ کرنا ہے، میرے ابو بکر کے بعد جو عمر کرتا ہوا نظر آئے تم نے اسے قبول کرنا ہے، عمر کے بعد عثمان جو کرتا ہوا نظر آئے تم نے اسے سلیکٹ کرنا ہے، عثمان کے بعد حیدر کرار جو عمل کرتا ہوا تمہیں نظر آئے تم نے اس کے رستے پہ چلنا ہے، حیدر کرار کے بعد امام حسن مجتبی، امام حسن مجتبی کے بعد امام حسین علی وقار رضی اللہ عنہما کی ذاتوں کو تم نے دیکھنا ہے، جن رستوں پہ وہ چلتے ہیں تم نے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ سمجھ لو تم ان کے جب نقش قدم پہ چلو گے تو یہ نقش قدم تمہیں دار بائر رسالت تک لے جائیں گے۔ تو خود اللہ اکبر، تو خود رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی دل کی تمنا، دل کی بات بیان کی، فرمایا اگر زندگی گزارنی ہے تو ایسے تم نے گزارنی ہے۔ تو اب ہم سب سے پہلے نماز پڑھنے کا طریقہ، سلیقہ خود سرور کونین سے سنتے ہیں کہ میرے حضور ہم نماز تو پڑھیں لیکن نماز کیسے ادا کرنی چاہیے، نماز کیسے ادا کرنی چاہیے۔ روایت سیاہ ستہ کے اندر موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں سلو، نماز پڑھو تم، کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھ محمد کو پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے، ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھ محمد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے وہ خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے ڈائریکٹ اپنی آنکھوں سے کملی والے کو دیکھا اور نماز پڑھی بھی اور سرکار کے پیچھے مقتدی ہونے کا شرف بھی حاصل نہ ہوا۔ لیکن سوچ یہ ہے کہ ہم نے، سرکار نے کہا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تم نے، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا لیکن کلمے والے کو دیکھا نہیں، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جو نماز کا تحفہ لے کے آیا اس کو دیکھا نہیں ہے۔ آخر پھر ہم کیسے چلیں گے کہ حضور نے کیسے نماز پڑھی، حضور نے کس طریقے کے ساتھ نماز پڑھی۔ اور گھر والا بندہ اپنے گھر والوں میں زیادہ اپنے آل اوال، بال بچے، شوہر کا واقف ہوتا ہے، تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم اس ذات کی بارگاہ میں جائیں گے جس ذات کو اتنا مقام شرف حاصل ہے کہ جن کی پاکیزگی پر، جن کی طہارت پر، جن کے بلند و بالا مقام پر سورہ نور کے اندر اللہ نے 10 سے زائد مرتبہ قرآن کی آیات نازل کر کے بتا دیا کہ یہ بندی میری بندی ہے اور یہ پاک بھی ہے اور صاف بھی ہے۔ وہ کون سی شخصیات ہے؟ وہ شخصیت وہ اور کوئی نہیں، تمام مومنوں کی ماں، عفیفہ کائنات، عتیقہ کائنات، بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ جناب عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرہ کی وہ ذات پاک ہے کہ جن سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ بتائیں میرے رسول جب نماز پڑھتے تھے تو کیا مقام ہوتا تھا۔ بلند آواز سے ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ کی پاک بارگاہ کے اندر سوال کیا گیا، ام المومنین آپ اپنے سرتاج، نبیوں کے امام، رسولوں کے سلطان، سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ عجیب بات بیان فرمائے، میرے نبی کی زندگی کی کچھ عجیب بات بیان فرمائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آؤ میں اپنے پاک پیغمبر کی عجیب بات تمہیں کیوں نہ سناؤں۔ فرمایا رات کا وقت تھا، میرے محبوب آئے، بستر پہ لیٹے، تھوڑی دیر آرام فرمایا، آرام کرنے کے بعد میرے محبوب نے مصلی بچھا لیا، ساری رات میرے محبوب اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے رہے۔
सारी रात नमाज पढ़ते रहे, सारी रात नमाज पढ़ते रहे। लेकिन जब सुबह की नमाज का वक्त हुआ, दस्तक दी दरवाजे पे सैयदना बिलाल ने। अर्ज किया, सैयदी या रसूल अल्लाह। मस्जिद नबी में सहाबा किराम आपका इंतजार फरमा रहे हैं, आइए आप नमाज पढ़ाइए। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा फरमाती हैं, सैयदा बीबी आयशा फरमाती हैं, सारी रात मेरे महबूब नमाज पढ़ते रहे, कयाम में रहे, रुकू में रहे, सजदा भी आपने किया, लेकिन रोते रोते आपने नमाज पढ़ी। इस हाल में सरकार ने सलाम फेरा कि सरकार के सीना मुबारक जनाबे वाला दाढ़ी से आंसू तर हो रहे थे, आंसू नजर आ रहे थे। बिलाल ने देखा मुस्तफा को देखकर फरमाया, मेरे सोने लजपाल, रब्बुल आलमीन ने तो आपकी वजह से आपके अगलों के भी, आपकी वजह से आपके पिछलों के भी गुनाहों को अल्लाह मुआफ कर दिया है। ये रोना कैसा, ये धोना कैसा, ये आंसू कैसे? तो मेरे सरकार की जोजा फरमाती हैं, मेरी सरकार ने ये बात सुनकर फरमाया, बिलाल, आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन सकूं? ये रोना धोना इसलिए है कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनना चाहता हूं कि या अल्लाह, जो तूने मुझे मुकाम दिया है, शान दी है, उम्मत दी है, सबसे अफजल व आला मुकाम दिया है। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मेरे रसूल की ऐसी नमाज थी जिस नमाज में अल्लाह अपने महबूब को खड़ा करके खुद कहता था, मेरे महबूब तू बातें कर और तेरा खुदा सुनता रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है। नमाज हकीकत में खुदा से हम कलाम होने का नाम है। और मौला अली फरमाते हैं, जब मेरा दिल करता है मैं खुद रब से बातें करूं तो मैं कुरान खोल के पढ़ना शुरू कर देता हूं, मैं कुरान खोल के पढ़ना शुरू कर देता हूं। तो हालत ईमान पर रहने वाले बंदे के लिए लाजिम है कि एक तो नमाज के साथ प्यार करे, टूट कर प्यार करे, और दूसरा जो कुरान करीम है इससे प्यार करे। क्योंकि मेरे सरकार ने फरमाया, जब तुम्हें कब्र में रखा जाएगा, अजाब तुम्हारे सर और पांव से आएगा। अजाब जब आएगा तो सर की तरफ से जनाबे वाला तुम्हारा कुरान खड़ा हो जाएगा, अजाब दूर हो जा। इस सर की आंखों से ये कुरान पढ़ा करता था, पांव से अजाब आएगा, पांव कहेंगे दूर हो जा, नमाज खड़ी हो जाएगी। इन पांव से चलकर तेरे रब के घर में जाकर इबादत करता था, अजाब दूर हो जा। दाएं बाएं से जब अजाब आएगा, सदका और खैरात खड़े हो जाएंगे, अजाब दूर हो जा। ये अपने हाथों को बड़ी मोहब्बत के साथ सखावत के मैदान में लेकर तेरा शुक्र भी अदा करता था और तेरे नबी की उम्मती होने का हक भी अदा किया करता था। तो इसलिए आपका कोई अमल ना रायगां जाता है ना फजूल है, लेकिन शर्त यह है कि अपने दिल की जो चाशनी है, रोशनी है, इसमें आप मोहब्बत खुदा पैदा करें, रसूलुल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी पैदा करें। तो जाहिरी बात है, जब इताअत और फरमाबरदारी मेरे और आपके सीने में होगी, तब जाकर हमारी नमाज भी मुकम्मल होगी, तब जाकर हमारा रोज़ा भी मुकम्मल होगा, तब जाकर हमारा हर अच्छा अमल काबिल कबूल होगा। जब तक हम हकीकी मानों में अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करेंगे। हजरत सैयदना आका अलैहिस्सलाम के बाद हमने देखना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यार गार व साहिब मज़ार ताजदार सदाकत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब नमाज पढ़ी तो आपकी नमाज का क्या आलम था? क्या तो सुभान अल्लाह। पाक पैगंबर के प्यारे सहाबी हजरत सैयदना, और ये वो वाहिद सहाबी हैं जिनकी सहाबियत कुरान से साबित है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके बारे में फरमाया, जब ये नमाज पढ़ते देखने वाला बंदा ये गुमान करता कि एक सतून लकड़ी का खड़ा है, और ऐसे जनाबे वाला अल्लाह की नमाज अदा करते, देखने वाला बंदा कहता है इसके जिस्म से रूह निकल चुकी। लेकिन फरमाते हैं जो अल्लाह करीम ने अब जिंदगी के अंदर जो जीने का मजा रखा है, वो अल्लाह ने अपनी इबादत के अंदर रखा है। इबादत के अंदर आपने, अल्लाह करीम ने जीने का मजा रखा है। और फरमाते हैं, आपके बारे में आता है, सारी सारी रात आप खड़े होकर रुकू करते, फिर सजदा करते, फिर कयाम करते, फिर तशahहुद पढ़ते,
اور رات گزار دیتے اور بتا دیتے کہ اللہ کی بندگی نام ہے اس چیز کا کہ جو اللہ کے ساتھ بندے کو ملا دیتی ہے۔ اگر انسان ساری رات عبادت کرے، ایک قانون ہے، ساری رات عبادت کرے اور دل میں اگر اللہ کی ذات کا اور محبوب کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا حقیقی ایمان نہیں ہے تو نہ اس کی نماز قبول ہے نہ اس کا روزہ قبول ہے، کیونکہ میرے سرکار نے فرمایا خاتم النبیین لا نبی آبادی، انا خاتم المرسلین لا رسول آبادی، فرمایا نہ میرے بعد کوئی نبی نہ میرے بعد کوئی رسول، میں ہی اول میں ہی آخر۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے ساری رات رب کی عبادت کیا کرتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، امام شورانی فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ جب جناب والا حالت نماز ہوتی تو حضرت عمر فاروق کی حالت کیا ہوتی؟ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصلی رسول پہ کھڑے ہوتے، رسول اللہ کے اس شہر مدینہ طیبہ میں سرکار کے مصلی پہ کھڑے ہوتے، جب کہتے اللہ اکبر، ثنا پڑھتے، ثنا کے بعد جب قرات کرتے، قرآن پڑھتے، صحابہ کرام فرماتے ہیں عظمت رب کعبہ کی قسم، عمر پاک جب رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑے ہوتے تو پہلی صف سے لے کر آخر صف والا ایک ہی آواز سنتا تھا، عمر اتنی پیار سے قرآن پڑھتے تھے اور قرآن پڑھتے پڑھتے آنسو بہایا کرتے تھے۔ عمر فاروق نے دنیا میں بتا دیا نماز نام ہے قرآن کی محبت کا، نماز نام ہے رب العالمین کی عطا پہ راضی ہونے کا، نماز نام ہے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کا، اور نماز نام ہے محبوب کی اداؤں پہ چلنے کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے آپ نے جناب والا کیسی زندگی گزاری؟ واحد صحابی ہیں عثمان غنی جن کو میرے تیرے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں عطا فرمائی ہیں، بولو سبحان اللہ، 2 بیٹیاں عطا فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو قرآن میرے تیرے سامنے صحیح حالت میں موجود ہے، اس قرآن کو اکٹھا کرنے کا سب سے بڑا اعزاز حضرت عثمان غنی کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے آپ کو جامع القرآن کامل حیاء والایمان ان امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک کہا جاتا ہے، کیوں نے آپ نے پوری امت کو ایک قرآن پہ اکٹھا کیا، ایک قرآن پہ اکٹھا کیا۔ ہم کہتے ہیں منکروں سے یا عثمان کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو یا قرآن پڑھنا چھوڑ دو، اگر قرآن پڑھو گے تو عثمان پہ بھی ایمان لانا پڑے گا۔ پتہ چلا میرے عثمان کو اللہ کے رسول نے اس چیز کے لیے چن لیا ہے کہ قرآن صبح قیامت تک عثمان کے گیت گائے گا، عثمان قرآن کے گیت گائے گا۔ عثمان غنی کی نماز جب آپ وتر پڑھتے نا، علماء نے لکھا وتر کے 3 رکعت ہیں، 3 رکعت نماز صلاۃ وتر، اور یہ واجب ہے۔ اب سفر پہ بھی جائیں فرض آدھے پڑھیں گے لیکن وتر پورے پڑھیں گے کیونکہ یہ واجب ہیں، سنت چھوڑ سکتے ہیں، نوافل چھوڑ سکتے ہیں، سفر پہ بھی توجہ چاہوں گا۔ صلاۃ وتر کے بارے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ عثمان وہ عثمان ہیں جب صلاۃ وتر ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے، پہلی رکعت میں قرآن پڑھتے، دوسری رکعت میں دوسرا قرآن پڑھتے، تیسری رکعت میں تیسرا قرآن پڑھ لیتے۔ یہ شان اللہ کریم نے صرف اور صرف عثمان غنی کو اللہ کریم نے عطا فرمائی۔ اب ذہن نہیں مانتا یہ کیسے ممکن ہے، لیکن میرا نبی اگر جسے چاہے یہ اپنی غلامی میں قبول کر دے، جسے اپنی 2 بیٹیاں دینے کے بعد پھر اعلان کر دے کہ اگر محمد کریم کی 40 بیٹیاں ہوتی، اور دوسری روایت اخرى دوسری روایت میں فرمایا اگر نبی کی 10 بیٹیاں ہوتی بیک بعد دیگرے، اللہ کا نبی عثمان کے عقد میں دینا پسند فرما لیتا۔
یہ شان رسول کریم نے خود عثمان غنی کی بیان فرمائی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا ساری رات نماز پڑھا کرتے تھے، اور پھر دوسرے علماء نے لکھا جب نماز سے کچھ وقفہ کرتے پھر قرآن سے آپ کا بڑا پیار تھا، اور اتنا پیار تھا کہ آپ کا آخری وقت بھی جو وقت نزا تھا، جب آپ کی روح جسم سے نکلی تو اس وقت بھی آپ اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے عثمان غنی کا جب پہلا خون کا قطرہ جناب والا گرا تو قرآن پہ گرا، اور قرآن کی اس آیت پہ گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اتنا قرآن سے پیار عثمان کو قرآن سے پیار، قرآن کو عثمان سے پیار، اس لیے علماء فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، کسی کی جناب والا گواہی دینے کے لیے اس کا ماما لایا جائے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے اس کا چاچا لایا جائے گا، کسی کی گواہی لینے کے لیے اس کا بیٹا لایا جائے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے اس کی بیٹی لائی جائے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے اس کے محلے دار لائے جائیں گی، کسی کے جناب والا گواہی دینے کے لیے اس کے برادرار لائے جائیں گے، کسی کی جناب والا گواہی دینے کے لیے اس کے رشتہ دار اعزاء اقرباء لائے جائیں گے، کسی کی گواہی دینے کے لیے استاد لایا جائے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے شاگرد لایا جائے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے جناب والا اس کے اعلیٰ سے اعلیٰ عہدیدار لایا جائے گا۔ فرمایا عثمان وہ عثمان ہے جس کی گواہی شہادت کی دینے کے لیے اللہ کا قرآن خود لایا جائے گا۔ اللہ حق چاہے کسی کی گواہی کون، کسی کی کون؟ عثمان وہ شہزادہ ہے جس کی گواہی دینے کے لیے خود رب کا قرآن نہ آئے گا۔ توجہ چاہوں گا، حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات پاک، وہ علی جس کو میرے سرکار نے فرمایا نظر علی وجہ فہو عبادہ، او لوگو میرے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ دیکھنا بھی کیا بولو؟ عبادت ہے۔ سرکار مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا جب نماز کا وقت ہوتا آپ کا رنگ زرد پڑ جاتا، چہرے کا رنگ بدل جاتا، پوچھا جاتا ہے علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آخر بات کیا ہے؟ جب نماز کا وقت آتا ہے آپ کے رخ جناب والا سونے چہرے کا رنگ تبدیل کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ کا چہرہ جناب والا رنگ زرد کیوں پڑ جاتا ہے؟ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا حکمت کے موتی رولنے لگے، اپنی کہانی اپنی زبانی سنانے لگے۔ فرمایا تمہیں خبر ہے نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہ وہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، وہ اس کی عطا ہے جناب والا جس سے پہاڑوں نے بھی لرزنا شروع کر دیا، زمینوں نے بھی کہا رب العالمین اتنا بڑا اہم فیصلہ ہم کیسے قبول کریں؟ فرمایا علی گھبراتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بلاوا گیا ہے، کیا صحیح معنوں میں علی جناب والا رب العالمین کی عبادت کر پائے گا یا نہیں؟ لیکن یاد رکھو یہ مولا علی کی عاجزی ہے، مولا علی کی انکساری ہے، ورنہ جس شخصیت کی ایک قدم گھوڑے کی زین میں ہو دوسرا زمین پر ہو، ایک لمحے میں قرآن ختم کر دے، اسے ہم اپنی عقیدے میں مولا علی کہتے ہیں۔ اس کی شان کتنی عظیم و عظمت و نرالی ہے۔ اللہ نے جو ہمارا سینہ اہل سنت کو عطا کیا ہے نا، یہ بڑا وسیع عطا کیا ہے۔ اس میں صدیق اکبر کا بھی پیار بس رہا ہے، فاروق اعظم کا بھی پیار جاگ رہا ہے، عثمان غنی کا بھی حیا بول رہا ہے، حیدر کرار کی شجاعت بھی بول رہی ہے، اور حسن و حسنین کریمین طیبین نیرین کی محبت بھی جگمگا اٹھی ہے۔ یہ اللہ نے ہر مکتبہ فکر کو یہ شان نہیں عطا کی، یہ صرف اہل سنت کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ توجہ چاہوں گا، حضرت علی کے بیٹے حضرت مولا امام حسن مجتبی، آپ کی نماز کے حوالے سے بات کر کے میں آگے بات بڑھاتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسن، کون امام حسن؟ جو سیدہ زہرا پاک کا لخت جگر ہے،
حیدر قرار کا شہزادہ ہے اور مومنوں کے دل کا چین ہے اور ہماری آنکھوں کا سکون ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی جنہیں شہادت خفی ملی، شہادت کی دو قسمیں، شہادت جاری، شہادت خفی۔ شہادت جہری اللہ نے مولا حسین کو عطا فرمائی، بڑی شہادت چھوٹے بھائی کو عطا فرمائی، چھوٹی شہادت بڑے بھائی کو عطا فرمائی۔ گویا رب نے بیان کر دیا شہادت شہید ہوں گے شہادت والے، اللہ نے اپنے دونوں نبی کے نواسوں کو شہادت جاری بھی عطا فرمائی اور شہادت خفی بھی عطا فرمائی۔ امام حسن مجتبی جب وضو فرمانے لگتے، آپ کے رنگ اپنے بابا کی طرح چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا امام حسن مجتبی کیا بات ہے، آخر جب آپ وضو فرماتے ہیں تو آپ کے چہرے کا رنگ یہ متغیر کیوں ہو جاتا ہے، بدل کیوں جاتا ہے؟ مولا کائنات کے شہزادے امام حسن مجتبی کی محبت کی بولی سننے والے سن، میرے نبی مختار کا نواسا بولنے لگا، حکمت کے موتی رولنے لگا، اپنی کہانی اپنی زبانی سنانے لگا۔ فرمایا یاد رکھو وضو کے دوران میرے چہرے کا رنگ یہ متغیر اس لیے ہوتا ہے کہ اتنے بڑے رب العالمین کی طرف سے، رب العالمین پروردگار کی طرف سے، اس کے پاک گھر کی طرح سے آواز آئی ہے خیال الصلاح خیال الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ میں ڈرتا ہوں کہ اتنے بڑی ذات کا پیغام آیا ہے تو حسن کہیں اس پیغام کو بجا لانے کے اندر اس کے اندر کوئی کمی پیشی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، ایسی عظیم شخصیت جس کو میرے نبی نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے۔ آج بھی دیکھو وضو کرتے وقت چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، لیکن دنیا والوں کو بتا دیا کہ نبی کا گھرانہ عظیم گھرانہ ہے، عظیم اللہ اللہ نبی کا گھرانہ۔ اس شعر میں تاں پڑھنے سجے کھبے کوئی لوگ چوپ بیٹھے نے اور پر تک کے ذرا کیوں سبحان اللہ اور نال پڑھو اللہ اللہ نبی کا، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اور کہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اور اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، ہمیں تو یہ ناز اس شان و شوکت پر ہے کہ اللہ کریم نے اپنے نبی کے نوازوں کو جنت کا مالک و مختار بنایا ہے۔ ہم اس کا تذکرہ بڑی شان سے کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے اور انشاءاللہ جنت کے سرداروں کا سامنا بھی کرنا ہے۔ مولا حسین کی بات کر کے میں وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، گھنٹہ ہونے والا ہے، میرے بیان کو توجہ چاہوں گا۔ امام حسین علیہ وقار جس شخصیت کی زندگی کے کس پہلو کو جناب والا کون نہیں جانتا سوائے بے ایمان کے مولا حسین کی شان کوئی جناب والا پہچان کرنے کے قابل۔ وہ کہتا ہے کافر انکار کرتے ہیں، وہ بھی بلکہ مانتے ہیں مولا حسین کو، ہندو بھی پیار کرتے ہیں حسین سے، صرف بے ایمان پیار حسین سے نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نام ہے رسول کریم کی محبت کا، حسین نام ہے رسول کریم علیہ السلام کے پیار کا، حسین نام ہے رسول کریم علیہ السلام کی وفاداری کا، حسین نام ہے رسول کریم علیہ السلام کی چاہت و منشا و مرضی کا۔ مولا حسین کی زندگی کے اس اگر میں پہلو کو چھیڑوں تو وقت بہت لگ جائے گا۔ ایک بات یہی ہے مولا حسین کی زندگی کا دوار طریقہ کار جو سامنے تھا ہے رہے گا، لیکن میرے مولا حسین کو میرے رب اور اس کے رسول نے وہ طاقت دی ہے کہ یزیدی فوج کا ہر ایک جوان شرمندہ ہے، یزیدی فوج کا ہر ایک جوان شرمندہ ہے، وہ ہم نے تو کاٹ دیا حسین پھر بھی زندہ ہے۔ جو نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سنائے اسے حسین علی وقار کہتے ہیں، اور جو قرآن کو اکٹھا کرے اسے عثمان ذوالنورین کہتے ہیں۔ دونوں کی شانیں بے ایمان نہیں سمجھتا، ایمان والا صدیق کی شان کا بھی اعتراف کرے گا، ایمان والا فاروق اعظم کی شان کا بھی احترام کرے گا، ایمان والا عثمان غنی کے حیا کا
پیار کرے گا ایمان والا حیدر کرار کی جرأت شان شوکت کا علم بلند کرے گا اور بتائے گا جسے جسے ان سے پیار ہے اسے رب سے پیار ہے، جسے رب سے پیار ہے اسے رسول سے پیار ہے، اور جسے رسول سے پیار ہے سمجھ لو اسی کا بیڑا پار ہے، اسی کا بیڑا۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے جمعۃ المبارک پر اسی موضوع کو میں آگے لے کے چلوں گا، اور میسج پیغام یہی ہے جیسے ہمیں حق چار یار نے پیغام دیا، اہل بیت کے فرزندوں نے پیار دیا، وہ کیا؟ رب کی اطاعت کرو، رسول کی غلامی میں آؤ اور 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، تاکہ چلتے پھرتے اگر تمہاری روح نکل جائے تو ملک الموت کے بعد جب قبر میں آئے فرشتے تو کہیں مالک یہ آج نماز پڑھ کے آ رہا ہے، نماز پڑھ کے آ رہا ہے، اس لیے نماز کی پابندی کرو، قرآن پڑھا کرو، یہی دنیا میں آخرت میں کامیابی ہے۔ اور اس سے اگر کوئی بندہ دور ہو گیا نماز روزے سے پھر یہاں پہ بھی خسارہ ہے، قبر قیامت میں بھی خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ تو جناب والا اس لیے وقت ہے، جو درس شہ بطحہ نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی پرفضاؤں میں، جس ضرب سے دل دل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ آج وقت ہے، اٹھو حضور کے غلاموں اور اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا کرو، تلاوت قرآن ادا کرو۔ جب روح ہمارے بابا جی کہتے ہیں نا امیر المجاہدین آئے ہے، کہتے ہیں جینے کا بھی مزہ آئے مرنے کا بھی مزہ آئے، تو آیا نہ کیوں درد ہے بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں وچ رنگیں دے محمد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اللہ کریم میری آپ کی حاضری قبول فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔